آپریشن غضب للحق جاری، قندھار ایئر فیلڈ کے آئل ڈیمپ سائٹ پر پاک فوج کی مؤثر حملوں کی ویڈیو جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے قندھار ایئر فیلڈ آئل اسٹوریج سائٹ کو مؤثر انداز میں نشانہ بناتے ہوئے تباہ کر دیا۔ آئل اسٹوریج سائٹ افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیم اپنی مذموم کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ ویڈیو میں حملوں سے پہلے اور بعد کے مناظر واضح نظر آ رہے۔ پاک فوج مؤثر اور طاقتور کارروائیوں کے ذریعے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی۔ کارروائی آپریشن غضب للحق کے اہداف کے حصول تک جاری رہے گی۔ آپریشن غضب للحق میں پاک فورسز کی کامیاب کارروائیاں۔ اب تک آپریشنز کے دوران 663 سے زائد دہشت گرد ہلاک، 887 سے زائد زخمی، 264 چیک پوسٹیں تباہ جبکہ 43 پوسٹیں قبضے میں لے لی گئی، 227 ٹینک، 72 بند گاڑیاں اور توپیں تباہ۔ افغانستان میں 70 دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور معاون مقامات کو فضائی کارروائیوں میں مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ سی ٹی ڈی بنو ریجن کا لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 6 دہشت گرد ہلاک۔ شگئی میں کارروائی کے دوران فائرنگ کا تبادلہ 40 منٹ تک جاری رہا۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری۔ دہشت گردوں کے قبضے سے 4 کلاشن کوپ، 2 پستل، 8 دستی بم اور آئی ڈی برآمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کو خراج تحسین۔ کامیاب آپریشن پر سی ٹی ڈی کے بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے بحران کے بادل چھٹنے لگے۔ 2 آئل ٹینکرز پاکستان پہنچ گئے۔ آئل ٹینکر ایم ٹی ایکسپریس 2 کامیابی کے ساتھ فوڈکو آئل ٹرمینل پر اثر انداز۔ ترجمان پورٹ قاسم اتھارٹی کے مطابق جہاز 55,000 میٹرک ٹن آئل لے کر پورٹ قاسم پہنچا۔ ایک اور آئل ٹینکر ایم ٹی میری ٹائم بھی 43,000 میٹرک ٹن آئل لے کر پہنچ گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی مستحکم ہونے کی توقع۔ حکومت مہنگائی کے مارے عوام پر مہربان، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت اس وقت دباؤ میں، پاکستان کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ ان مشکل حالات میں غریب آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے اس ملک کے اشرفیہ اور حکومت سے شروعات کا عزم کیا۔ دعا گو ہے کہ عالمی سطح پر حالات بہتر ہوں تاکہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام آئے۔ گڈ ٹرانسپورٹ الائنس کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ نہ کرنے پر خیر مقدم۔ وزیر اعظم کے اقدام کو سراہا، جلد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کی امید بھی ظاہر کی۔ ٹرانسپورٹرز نے کہا پچھلے 2 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہونے کے باعث گاڑیاں چلانا مشکل ہو گیا تھا۔ عوامی سطح پر معاشی مشکلات بڑھ گئی ہے۔ وزیر اعظم سے جلد از جلد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ دنیا سے روسی تیل خریدنے کی بھیک مانگ رہا، 2 ہفتوں کی جنگ برداشت نہیں کر سکے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ نے کئی ماہ تک بھارت کو روس سے تیل نہ خریدنے پر مجبور کیا۔ یورپ کو خام خیالی تھی روس کے خلاف امریکی حمایت مل جائے گی۔ ایران جنگ نے جرمنی کی توانائی کی قیمتوں پر شدید اثر ڈالا۔ چند روز قبل ایران جنگ کے مقاصد سے متعلق ایک ہی صفحے پر اکٹھے۔ جرمن چانسلر بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بول پڑے، کہا ٹرمپ کے پاس خلیج فارس میں جنگ ختم کرنے کی واضح حکمت عملی نہیں۔ ایران کے شمالی اسرائیل میں راکٹ اور توپ خانے سے اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر حملے، صفت کے قریب زیتم اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ سرحدی قصبے بلیدہ کے قریب اسرائیلی فوجیوں پر بمباری۔ ادھر عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر میزائل حملہ۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل اور امریکہ کے مزید 5 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔
मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी, ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में अब तक 1348 ईरानी शहीद, 17,000 से ज़ायद जख्मी हो गए। लिबनान पर इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 773 हो गई। ईरानी हमलों के नतीजे में इसराइल में 15 अफराद हलाक और 2,975 जख्मी हुए, जबकि 15 अमरीकी हलाक और 140 जख्मी हुए। अमरीका के B-2 बमबार तैयारे ईरान के जानिब रवाना, मशरिक़ वस्ता में मजीद अमरीकी फौज भेजने का भी ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा, तैयारे रवाना करने का मकसद तवील फासले से हमला करके न सिर्फ ईरानी हुकूमत से लाहक खतरे को ख़त्म करना, बल्कि मुस्तकबिल में इसके दोबारा ताकत बहाल करने की सलाहियत को भी ख़त्म करना है। ईरान किसी सूरत मुसलमान ममालिक खास तौर पर सऊदी अरब को टारगेट ना करे। हमारी क़ियादत पूरी तरह से मुस्लिम ममालिक के साथ राब्ते में है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह खान ने कहा, सऊदी अरब की अच्छी पॉलिसी है कि खुद रिएक्ट नहीं कर रहे। जब सऊदी अरब खुद रिएक्ट नहीं कर रहे तो दूसरे इससे ऐसी ख्वाहिश का इजहार क्यों करेगा। कहा, हम अफगानिस्तान पर ना कब्जा और ना ही इनका नुकसान चाहते हैं, बल्कि हम तो अपना नुकसान होने से रोकने की कोशिश कर रहे। अमरीका की टेक्नोलॉजी ईरान के ड्रोन्स को ही खत्म नहीं कर सकी। माहिर आलमी उमूर डॉक्टर मलिहा लोदी ने कहा, कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग पर तनकीद का निशाना बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल था कि रिजीम चेंज कर लेंगे, ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुई। डॉक्टर मलिहा लोदी ने कहा, GCC ममालिक का भी जंग की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। ईरान के पास क्लियर स्ट्रेटेजी है जो अमरीका के पास नहीं। बीजेपी सरकार को बताना चाहिए कि गाजा और इजराइल में जब संघर्ष हो रहा था, विश्व का कोई प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं किसकी सलाह पर, किसने कहा जब युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए। ईरान पर मोदी का मुनाफिकाना किरदार, भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। भारतीय सियासतदानों ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। आनंद भदौरिया ने कहा, बीजेपी बताए जब इसराइल गजा में नस्लकशी कर रहा था तो मोदी के बगैर किस और इसराइल का दौरा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने शहादत हासिल की, मगर मोदी की तरह अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। मोदी ने भारत को अमेरिका के सामने झुकाने का काम किया है, जिसको हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में ख़वातीन बहुत दबाव का शिकार है, जिसकी वजह से वहाँ का समाजी ढांचा मुतासर होता है। बल्कि उधर ख़वातीन ही नहीं, जो सहाफ़ी वगैरह सिविल सोसाइटी भी बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है। जितनी भी दहशतगर्दी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक में दहशतगर्दी होती है, इसके पीछे डेफिनेटली इंडिया का हाथ ही है। और इंडिया जो अफगानिस्तान तालिबान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है पूरी दुनिया में एक इंस्टेबिलिटी फैलाने के। संगीन इंसानी जराइम और खवातीन पर मुजालिम, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम का तालिबान रजीम के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। बोले, अफगानिस्तान में खवातीन को बेहद मुश्किलात दरपेश होने के बायस समाजी ढांचा शदीद मुतासिर। भारत अफगानिस्तान को खित्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम के लिए प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा। न सिर्फ खवातीन बल्कि आम शहरी भी तालिबान के दबाव में और इंतहा पसंदी से तंग है। शामिल हो, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हमेशा से यही थी कि हम 20 प्लेयर टाइम्स 18 प्लेयर्स इस सीरीज से पहले हमने उसको 21 प्लेयर्स दिए, ये जो अभी बांग्लादेश वाली है हम सिलेक्शन, और उसमें भी हम हमेशा कोच को साथ बिठाते हैं कि आप जो 20 में भी आपकी इनपुट आए। मकसद ये है कि ये नहीं है कि हमारी मर्जी या उसकी मर्जी, मकसद है इससे हम बिल्कुल नहीं
پیچھے ہٹ رہا ہے کہ جو پرفارمنس آنی چاہیے تھی ورلڈ کپ میں وہ نہیں آئی. ٹیم کو کم سے کم سیمی فائنل تک جانا چاہیے تھا. ورلڈ کپ میں توقعات کے مطابق نتائج نہیں آئی. پی سی بی کی نیشنل سلیکشن کمیٹی کی پریس کانفرنس. عاقب جاوید بولے افسوس یہ ہے کہ ہمیں جس طرح پرفارم کرنا چاہیے تھا ہم اس طرح نہیں کھیل سکے. ہمیں کوئی شوق نہیں کہ یہاں بیٹھ کر 11 پلیئرز کا فیصلہ کرے. یہ حق کپتان اور کوچ کا ہوتا ہے. آنے والے دنوں میں آپ کو بہتری نظر آئے گی. Stood up to the head. Got him. It's in the air, should be taken, it is taken. It's all over. گرین شرٹس کا شاندار کم بیک. 3 ون ڈے میچز کے سیریز کے دوسرے میچ میں بنگلہ دیش کو 128 رن سے شکست. سیریز 1-1 سے برابر کر دی. پاکستان نے 43.3 اوور میں 274 رنز بنائے. معاذ صداقت 46 گیندوں پر 75 رنز بنا کر نمایاں رہے. سلمان علی آغا نے 64, محمد رضوان نے 44, صاحبزادہ فرحان نے 31 رنز کی اننگ کھیلی. بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 114 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی. اور زمبابوے کے فاسٹ بولر بلن سنگھ مظہر ربانی نے پی ایس ایل سے نام واپس لے لیا. مظہر ربانی اب آئی پی ایل کھیلیں گے. مظہر ربانی نے جمعے کے روز کے آر سے اپنا معاہدہ طے پانے کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کو فیصلے سے متعلق آگاہ کر دیا. پی سی بی کا معاہدے کے خلاف ورزی پر قانونی ایکشن لینے کا فیصلہ.